بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے، اور غریبوں مسکینوں کی غائبانہ مدد فرمائے، اور ضرورت مندوں کی جائز مرادیں پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن پاک ہمارے دل و دماغ اور قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو کھولا جائے۔ تو ہمیں یہ وعدہ کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم روزانہ 15 منٹ، 20 منٹ یا 10 منٹ، اگر کم از کم زیادہ نہیں تو 10 منٹ قرآن پاک کو کھولیں اور ایک دو آیات کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزانہ تلاوت قرآن پاک کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، تاکہ ہم بدقسمتی جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑے اور ہم خوش قسمتوں میں سے ہو جائیں۔ تو میں آپ کو آج بتاتی ہوں جس ٹاپک کی طرف جس کا ذکر اور جو میں ذکر لائی ہوں، تو بہت ہی ضرورت ہے ہمیں اس کی، ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کب ہماری دعا کو سنتا ہے، اور کون سے اللہ تعالیٰ نے دن میں ایسے ٹائم ہمارے لیے اپنے بندے کے لیے رکھے ہوئے ہیں جب بندہ اللہ کو دل سے پکارتا ہے، عاجزی سے پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، رد نہیں کرتا۔ 3 ٹائم ایسے ہیں جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ ٹائم کون سے ہیں، کب شروع ہوتے ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ ٹائمنگ بتاؤں تو آپ پہلے جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو پرانے ہیں وہ بھی جو ہے لائک کر لیں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف، اور دھیان سے اور توجہ سے ہم نے اس عمل کو کرنا ہے کہ یہ کون سے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بتائے ہیں جس کے وقت ہم دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو اسی وقت سن لے اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو ان مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے جب اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ خاموشی سے وہ اذان کو سنے اور اپنے دل میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے جو اس کو طلب ہے۔ روزی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ روزی عطا کرے گا، صحت مانگے گا صحت عطا کرے گا، عافیت والی زندگی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی عطا کرے گا اپنے بندے کو۔ تو اس وقت ہمیں دل ہی دل سے اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑنا چاہیے، اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے، اور اپنے دل و دماغ کو ایک کر کے اپنے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اپنی جو مشکل ہے اس کو سامنے رکھ دینا چاہیے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری سننے والا ہوتا ہے، اور وہ بندے کی اسی وقت اس مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اس وقت کو ہمیں کیش کرنا ہے، اس وقت کو ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، دل سے، یقین سے، فوکس سے، عاجزی سے، رو کے، گڑ گڑا کے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنتا ہے، اور ہمیں اپنی اس جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ صحت ہے، دولت ہے، جو بھی چیز ہم اللہ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ غائبانہ دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے بھیجتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہتر سوچا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت جب انسان سویا ہوتا ہے رات کو اور اس کی آنکھ کھلتی ہے اچانک سے، اور وہ وقت تہجد کا ہوتا ہے، سحری سے کچھ پہلے کا، فجر کی نماز سے کچھ پہلے کا، تو بندہ مومن کو اٹھنا چاہیے، دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ جو بھی بندہ اس وقت مانگے گا، اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے اپنے بندے کی دعا مانگنے کے، تو جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اولاد مانگے اولاد دے گا، دولت مانگے دولت دے گا، صحت مانگے گا تو صحت عطا کر دے گا، دولت مانگے گا دولت دے دے گا، گھر مانگے گا گھر دے دے گا، گاڑی مانگے گا تو گاڑی دے دے گا۔ جو آپ اس وقت مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو رد نہیں کرے گا، آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ کی دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی، بشرطے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے۔ تو طریقہ اور سلیقہ تو میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ عاجزی اور انکساری سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دل سے، یقین سے مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی
مایوس نہیں کرتا، ہمیں مایوسی نہیں دکھانی، ہمیں نا امید نہیں ہونا، اللہ سے ہر وقت اپنی امید رکھنی ہے۔ تیسرا ٹائم جو ہے بندوں کے پاس وہ نماز عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ دعا کا ہوتا ہے۔ بندہ جب اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اس لمحے، اس ٹائم، اور اللہ سے اپنی دعا طلب کرنی ہے۔ جو آپ نے مانگنا ہے اس وقت آپ نے اپنے اللہ سے مانگ لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جھولیاں بھر دینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے دینا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ بے حساب عطا کرنے والا ہے، بے حساب دینے والا ہے۔ مانگنے کا سلیقہ تو سیکھو، مانگنے کا طریقہ تو سیکھو میرے پیارے ویورز۔ اس طرح مانگو جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا نکل گیا۔ یا اللہ تیری کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ بس آپ نے بھی کچھ ایسے ہی ہو جانا ہے۔